باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان؟ بله ما خوب هستیم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خوش میگذره؟ خانواده شما بله زندگی خوش هم خوب است. بله خوش میگذرد. خیلی خوب. یکی تحسین فاطمه شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. خب شما بفرمایید هوا چطور است؟ هوا خنک است. خیلی خوب. شما بفرمایید وقتی انسان سر میخورد آن وقت چه میشود؟ وقتی انسان سر میخورد آن وقت او زمین میخورد. به زمین میخورد و بله. زخمی میشود مثلا. بله بله زخمی میشود. وقتی انسان سر میخورد انسان چه وقت سر میخورد؟ انسان چه وقت سر میخورد؟ بله انسان چه وقت سر میخورد؟ پوست زمین. بله بفرمایید انسان چه وقت سر میخورد؟ وقتی زمین خیس بود. وقتی زمین خیس باشد یا هنگامی که بله. هنگامی که زمین خیس باشد. خیس باشد یا آن وقت انسان خورد. یا کیلے کے چھلکے پڑے رہے. کیلے کے چھلکے فارسی میں نہیں ہوتے ہیں. بله پوست موز. بله یا پا پوست موز. روش روی پوست موز بیفتد. بله ایک بنویسید انسان چه وقت سر میخورد؟ بله. انسان کا وقت پھسلتا ہے بله وقتی زمین خیز باشد یا پا روی پوست موز بیفتد یا پیر کیلے کے چھلکے کے اوپر پڑ جائے. بیفتد یعنی افتادن کے معنی کیا ہے؟ گرنا پڑنا. بنویسید افتادن بنویسید افتادن. افتادن یعنی گرنا پڑنا. مضارع می افتاد مطلب چی میشود؟ می افتاد. می افتاد بیفتاد مضارع التزامی است. بیفتاد امر نه فکر نکنید که این امر است چون بی اومده. نه بیفتاد. متوجه شدید؟ نوشتید همه شما؟ بله نوشتم. دکھائی نگاہ میکنید روشن واضح است؟ واضح نہیں ہوگا. واضح نیست. بله واضح نیست. گرنا پڑنا میافتد. ٹھیک ٹھاک. همینطور بنویسید چون اینجا چیزه چکار کنم یک دقیقه. انسان بفرمایید بله خب شما بفرمایید سبھی که وقتی پای انسان روی پوست موز بیفتد آن وقت چه میشود؟ چه فرمودی؟ هنگامی که پای انسان روی پوست موز بیفتد آن وقت چه میشود؟ آن وقت انسان سر میخورد. سر میخورد. یہاں میں پہلے نے سر میخورد. یہاں سوال تھا یہ جواب تھا. میں نے یہاں جواب کو سوال بنا دیا. جواب یہ ہو جائے گا. سوال بنا جواب. چاہے آپ ایسے کہہ لیجیے انسان کب پھسلتا ہے؟ جب زمین گیلی ہو یا کیلے کی چھکن پہ پیر پڑے. میں نے اس طریقے سے پوچھ لیا ہنگامی کے زمین خیز باشد یا پای انسان روی موز بیفتد چه میشود؟ آن وقت انسان سر میخورد.
سور می سور خورادو خورد. بله سور می خورادو به زمین می خورد، به زمین می خورد. و هنگامی که انسان به زمین بخورد، وقتی هنگامی که انسان به زمین می افتد یا به زمین می خورد، آن وقت ممکن است که پای او زخمی شود. زخمی شود. پای او یا بیشتر وقتها بله دیگه زخمی می شود. بله. بیشتر وقتها اینطور است. متوجه شدید همه شما؟ بله. نوشتی؟ بله. مثلا میں اس طریقے کی بله نوشتم. اس طریقے کی بات پہ آپ کئی جملے آپ خود سے ادھر سے ایسے کر کے اس طرز پہ آپ بنا سکتے ہیں. بالکل خوب سبھی کے شما خوب هستی؟ بله. چه کار میکنی شما؟ الان من سر کلاس هستم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما چه وقت قسم میخوری؟ من نمیدونم. چرا نمیدونی؟ بگید کسی بچه هنگامی که بله چه وقت قسم میخوری؟ بچے ہوں گے تب کھائی ہوں گی قسم. هنگامی که کسی بر جب برتن توڑتی ہوں گی تب کھاتی ہوں گی. قسم دھوتی نہیں ہوں تو توڑتی. این خیلی خوبه. خب شما چه وقت قسم میخوری؟ هنگامی که کسی بر من باور نمیکند. بر من باور نکند یعنی جب کوئی هنگامی یقین که نہیں کسی کرتا. بر من باور نکند من قسم میخورم. من قسم نہیں خورم. من قسم میخورم. متوجه شدید؟ شما چه وقت قسم میخوری یا انسان چه وقت قسم میخورد؟ هنگامی که کسی بر انسان یا اگر آپ کے بارے میں تو بر من چه وقت انسان قسم میخورد؟ هنگامی که کسی بر او باور نکند او انسان قسم میخورد. انسان یقین نہیں کرتا. شما چه وقت قسم میخوری؟ ما چه وقت قسم میخوری؟ خیلی خوب. شما بفرمایید کسی که در بازی حضرت خاتون خواهر سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ بله الحمدلله. خب شما داری چه کار میکنی؟ من دارم شما صحبت میکنم. با شما صحبت میکنم. خب شما بفرمایید وقتی انسان اشتباه میکند یا بچه اشتباه میکند آن وقت مادر چه کار میکند؟ کتک میزند. یا این وقتی بچه یا کودک اشتباه بکند چه میشود؟ اون وقت از مادرش کتک میخورد. از مادرش کتک میخورد. نگاه کنید ایک ہے کتک خوردن ایک ہے کتک زدن. کیا فرق ہے؟ کتک خوردن بلے مار کھانا اور کتک زدن مارنا اور مار کھانا. مادر ہا کتک می زنن بچه ہا کتک می خورن. بله. متوجه شدید؟ بله. شما بفرمایید شما وقتی گرسنه هستی از خاتون خواهران وقت چه کار میکنی؟ کیا بولے؟ نه کیا بوله بگید چی فرمودید؟ چی فرمودی؟ چی فرمودید یعنی کیا فرمایا آپ نے؟ کیا کہا آپ نے؟ یہ مثلا من شکر میکنم من که دیگه شما به من نگید شما چی فرمودی ولی کسی اگر استاد باشه یا کسی شخصیت بزرگی باشه
بگو بگی چی فرمودی، بمن بگی چی گفتی، کیا کہا آپ نے؟ یہ احترام کے لیے ہے، تو یہ قابل احترام لوگوں کے لیے کہیے آپ چی فرمودی، میرے لیے آپ کہیے چی گفتی، کیا کہا آپ نے؟ بلے من گفتم شما ہنگامی کے یا وقتی کے درست ہستی چه کار میکنی؟ بگید من غذا میخورم، پاستا میخورم، ماکارونی میخورم، میگی صحیح سے میخورم. آواز نہیں آ رہی ہے. یہ مشکل انٹرنیٹ داری. بله. وقتی شما گرسنه هستی چه کار میکنی؟ وقتی من گرسنه هستم غذا میخورم. غذا میخورم. وقتی من گرسنه هستم غذا میخورم. ولی بعضی از دخترها که گرسنه هستن عصبانی میشوند و بله دعوا میکنن. بعض لڑکیاں جب بھوکی ہوتی ہیں تو وہ بات بات پہ لڑتی ہیں، بس غصہ نکالتی ہیں بس. بله اینطور است. من راست گفتم، شما ساکت ماندید، همه شما ساکت ماندید. شما ساکت ماندید یعنی خاموش ہو گئے آپ لوگ سب. ماندن یعنی خاموش رہنا. ہو گئے. ماندن یعنی رہنا. آپ خاموش رہ گئے، اس کا مطلب من درست گفتم. متوجه شدید؟ بله. بله. کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما بفرمایید شما تا حالا با کسی دعوا داشتی؟ دعوا کردی شما با کسی؟ بله من با با چه کسی؟ با خانواده دعوا کردی؟ چطور دعوا کردی؟ کتک خوردی یا کتک زدی؟ کتک زدی. کتک زدم بگید. بله کتک زدم. دیگه شما دیگه اینطوری میگی میدونم شما کتک خوردی از دوستانت کتک خوردی، اپنے دوستوں سے پٹی ہیں. بله متوجه هستی؟ بله متوجه هستم. یعنی کتک خوردی یا کتک زدی؟ کتک زدم. شما بفرمایید شما وقتی گرسنه هستی چه کار میکنی؟ وقتی که من گرسنه هستم غذا میخورم. خب شما بفرمایید داور چه کار میکند؟ چی آقا؟ داور چه کار میکند؟ داور بله فراموش کر دیا. کردی؟ نہیں میں نے فراموش نہیں کیا ہے. کردہ. فراموش کرتا ہوں. داور یعنی ریفری. ریفری. داور چه کار میکند؟ بله وقتی بازیکن تقلب میکند آن وقت داور کارت زرد یا قرمز نشان متوجه شدید؟ چه کسی متوجه شد؟ تحصیل فاطمه متوجه شدید؟ سبھی کے شما متوجه شدید؟ کائنات فاطمه شما متوجه شدید؟ بله متوجه شدم. چی متوجه شدی بفرمایید. وقتی بازیکن تقلب میکند جب کھیلتے وقت بازیکن یعنی کھیلتے وقت پلیئر ہنگامی کے بازیکن پلیئر تقلب میکند چیٹنگ کرتا ہے آن وقت داور پیلا یا ریڈ کارڈ دکھاتا ہے. بله زرد بله قرمز برو از اینجا از بازی برو بیرون. متوجه شدید یا بنویسید وقتی یا ہنگامی کے بازیکن تقلب میکند آن وقت داور کارت زرد یا کارت قرمز نشان میدهد، ریلو یا ریڈ کارڈ دکھاتا ہے. جیسے اس کی
چیٹنگ ویسا اس کا کارڈ. اگر چیٹنگ چھوٹی موٹی ہے تو پیلا کارڈ وارننگ ہے یہ. اگر آپ سے کیا تو ریڈ کارڈ دکھا دیا جائے گا یعنی میچ سے باہر. متوجہ شدی کیا نا؟ بلے خوب شما پہ فرمائیں در کدام بازی ہا آز توپ استفاده میکنن؟ در فوتبال، در باسکت بال، در بازی فوتبال، والی بال، باسکت باسکت بال. بال. نشاط فاطمه سلام شما خوبی؟ بله سلام آقا. سلام خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله خوبه. شما داری چه کار میکنی؟ مگه کلاس هستیم. انسان چه وقت سرما میخورد؟ بله انسان چه وقت سرما میخورد؟ ویسے متوجہ نہ شدم. خوب سیدہ گبرانی سلام علیکم. خانوم سیدہ گبرانی وعلیکم السلام آقا. خوب هستی شما؟ ولی من خوبم، شما خوبی؟ آقا ترمس کے بعد کیا لکھا تھا؟ بلے ترمس کے بعد نشان می دهد. نشان می دهد نشان دادن یعنی دکھانا. بلی بلی ٹھیک ہے. خوب سیدہ گبرانی خانوم سیدہ گبرانی شما پہ فرمائی. منچی پرسیدم. بله اگر نفهمیدم انسان چه وقت سرما میخورد؟ مطلب انسان کو کس وقت دوائی کا ہاں سرما انسان چه وقت سرما میخورد؟ بنویسید. کسی نے ایس ایم ایس کیا ہے کوئی بتائے گا کیا کیا ہے؟ میں نے بار بار کہا ہے مجھے ایس ایم ایس نہیں دکھتا ہے. آپ لوگ بول دیا کیجئے کہ کیا کہنا ہے. لکھنے سے بہتر ہے بول دیں آپ. انسان کس نے میسج کیا؟ کیا میسج کیا؟ اور تحصیل میں نے کیا. صفر مودی. انسان چه وقت سرما میخورد؟ بفرمایید. وقتی هوا زیاد سرد باشد. وقتی وطابت ہنگامی که هوا برفی باشد. برفی باشد و سرد است. یا زیاد سرد باشد. یعنی جس وقت برف پڑ رہی ہو یا ہوا زیادہ ٹھنڈی ہو. بله آن وقت انسان سرما میخورد. اور وقتی انسان برف میں خورد. آن وقت انسان سلمان بله وقتی انسان بستنی زیاد بستنی بخورد نوشابه بخورد بلی سرما میخورد. آن وقت انسان سرما میخورد. بعضی از انسان ها مثل من وقتی هوا زیاد گرم باشد آن وقت هم سرما میخورند. الرجی بلی بعضی از انسان ها مانند من وقتی هوا زیاد گرم باشد آن وقت هم سرما میخورند. چی فرمودم متوجه شدید؟ بله آقا. بعضی از انسان ها گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں تب آپ سنا کو نہیں. سردی ہوتی میں ہے. نے کہا کچھ لوگ جیسے میں کچھ لوگوں کو بعضی از انسان ها بعض لوگ مانند من مجھ جیسے وقتی ہوا زیاد گرم باشد جب گرمی زیادہ گرمی ہو تب بھی سرما میخورند. اس وقت بھی ٹھنڈے کولڈ ہو جاتا ہے. بلی بلی حد سے میکنم. متوجہ نوشتی بلی افغانستان. اگر ویدر چینجنگ کو کیا بولیں گے؟ ویدر چینجنگ بھلے ویدر چینجنگ ہاں ہنگامی کے فصل عوض بشود یا ہوا در حال تغییر است. و ہنگامی کے ہوا تبدیل ہوتا ہنگامی کے بنویسی ہنگامی کے ہوا در حال تغییر است یعنی چینج ہوتی ہے، کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. جس وقت ہوا بدلنے کی حالت میں رہتی ہے موسم کلائمیٹ چینج ہونے کی حالت میں رہتا ہے آن وقت ہم
انسان اس وقت بھی انسان تو کولڈ ہو جاتا ہے. سرما میں قرآن. سرما نا، سرما آنکھوں میں لگتا ہے، سرما. سرما. متوجہ شدی نوشتی نوشتی بنویسی زود بنویسی که وقت زیاد شد. ولی شما چرا زود نمی آیید؟ همه شما یک کم زود بیایید هر روز. چرا بعضی ها خیلی دیر میان، خیلی هم دیر میآیند، یعنی بہت دیر سے آتے ہیں. نوشتی بله آقا. بیاییم سر درس. ہو ما تائیں جبا تصویر های زیر جمله بسازید. نیچے کی تصویروں سے جملے بنائیے. بسازید جمله بسازید. متوجه هستید همه شما؟ بله. خب جمله بسازید. بسازید جمله. جمله بسازید. از این تصویر جمله بسازید. بله. بگید مثلا بگید من زمین میں خودم. نه این تصویر احمد تصویر ہے تو بگید پای احمد روی پوست موز ایشون سر خورد. احمد کا پیر کیلے کے شکل پہ پڑ گیا، وہ پھسل گیا، وہ پہ زمین خورد اور زمین پہ گر گیا. زمین پہ گر گیا. گلی بلی. بلے یہ ٹیکسٹ مکسٹری لگ رہا ہے. بلے نگاہ کنی از این تصویر جملے بسازید. مثلا کچھ بھی نام رکھ لیجئے اس کا. دیکھیے مثلا پائے احمد یا پائے احمد یعنی احمد کا پیر روئے پوست موس افتاد، یعنی احمد کا پیر کیلے کے شکل پر پڑ گیا. نشان سرخور و به زمین افتاد، یعنی نوشتی بلے می نویسم. پائے احمد ہوئے پوست موز افتاد. احمد کا پیر کیلے کے شکل پر پڑ گیا، وہ پھسل گیا اور زمین پر گر گیا. یا ایسے بھی بنا سکتے ہیں. احمد استادن پایش روی پوست موس بے زمین یعنی سرخور. کون ہے جو ترجمہ کر دے گا؟ خیلی راحت ہے، بہت آسان ہے. کون ہے جو ترجمہ کرے گا؟ احمد بخاطر استاد نے پایش ہوئے پوست موس سرخور. کون ہے جو ترجمہ کرے گا؟ کوئی ہے بہادر؟ بلے. کوئی ہے بہادر جو ترجمہ کرے اس کا؟ احمد احمد اپنا پیر اٹھاتے وقت اپنے موت کے شریک پر پیر رکھ دیا اور وہ گر گیا. رکھا. احمد بخاطر استاد یعنی استاد نے پایش استاد یعنی تحسین فاتح میں شما بقیہ نا ایک ایک کر کے دے فرمائی. احمد پیروں کو اٹھانے کی وجہ سے نہیں کمال ہے. پتا نہیں سبھی کے شما پہ فرمائی. بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سامنے کی چیز اگر آپ کہہ رہے ہیں نبی دونم تو کتنی غلط بات ہے. ابھی بتایا ہے استادن کے معنی گرنے کے ہیں، پڑھنے کے ہیں. گرنا پڑھنا ابھی بتایا استاد نے نہیں پڑھنا. احمد بخاطر استاد نے پایش، احمد اس کا پیر کیلے کے چھکل پر پڑنے کی وجہ سے گر گیا.
زمین پر گر بتائیے کون سا لفظ ایسا ہے جس کے معنی نہیں پتا تھے آپ کو؟ سب کے پتا تھے. احمد بخاطر سبب، استاد نے پڑھنا، استاد نے پایا اس کا پیر گر پڑنے کی وجہ سے، روئے پوچھتے پوچھ کیلے کے چھکل کے اوپر پڑنے کی وجہ سے سرخوٹ پھسل گیا. کھیل رہا دھیان نہیں دیا. تبھی تو کہتے ہیں کہ دیوار پڑھ کے کہیں چاروں طرف دینا چاہیے. دو جگہ استاد ہے یہاں اور دونوں جگہ میں نے پڑھنے کا ترجمہ کرایا ہے. خوب پائے احمد روئے پوچھتے منہ استاد. احمد کا پیر کیلے کے چھکل پر پڑ گیا، ایشان وہ پھسل گیا، وہ بے زمین استاد اور زمین پر گر گیا. یا بے زمین یا ایسے کیجیے بے زمین خورد، مثلا بے زمین خورد. احمد بے خاطر استاد نے پایش روئے پوچھتے منہ. احمد اس کا پیر پایش اس کا پیر کیلے کے چھکل پر پڑنے کی وجہ سے پھسل گیا. متوجہ شدی؟ بولیا نا پہلے نگاہ کنی. از تصویر دوم جملے پہ سازی، دوسری تصویر سے جملہ بنائیے. مثلا سعید بخاطر ہوائے برفی، یا تو آپ کہیے کہ برف کی وجہ سے، یا کہیے سعید بخاطر برفی بودن ہوا، برفی بودن ہوا سرما خورد، برفباری ہونے کی وجہ سے کولڈ ہو گیا. ایشان عدسے و سرفے میکناد. بلے بگید بازی کن، بلے پایشرا روئے توب زاد و گول زاد، یہ گول زاد. و ایشان گول خورد، اس نے گول کھا لیا. و ایشون گول زاد. در بگید در بگید در دادگاہ، در دادگاہ انسان پیش قاضی قسم میخورد، جج کے سامنے قسم کھاتا ہے. دعویٰ کردن یعنی ہنگامی کے انسان دعویٰ میکناد، یا کتک میخورد یا کتک میزند. شکستن توڑنا، شکستن ہے ٹوٹنا. دیکھیں یہاں پر جالا ٹوٹ گیا مکڑی کا، اور یہاں پر گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا. ضروری نہیں کہ ظاہری چیز کوئی ٹوٹے، بعض ٹائم دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ ظاہر میں نہیں ٹوٹتا ہے، وہ معنوی. دعویٰ کردن، دعویٰ کردم ماضی ہے یہ. دعویٰ کردم میں نے جھگڑا کیا، دعویٰ کر دی آپ نے جھگڑا کیا. دعویٰ کر دی، دعویٰ کردن کے ساتھ با آتا ہے. بھلے بے فرمائے مثلا سبیکے با زہرا، یا مثلا فاطمے با مثلا زینب دعویٰ کا میکنات، با آئے گا. شکستن کے لیے آئے گا را. شیشے رامی شکنات، شیشے کو توڑتا ہے. لطفاً توجہ کنی، یہ اہم ہے بہت. میں نے آپ کو یاد ہے پہلے کبھی بتایا تھا، اشارہ کیا ہوگا کہ جو حروف اضافہ ہیں، کہیں پہ از، کہیں پہ بے، کہیں پہ با، کہیں پہ با، کہیں پہ یہ سب در، کہیں پہ بے اور تجرو، یہ سب ہے. ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، تو آپ استعمالات سے سیکھنا پڑے گا آپ کو. یہاں پر کچھ چیزیں بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر از آئے گا، کہاں کہاں پر در آئے گا. فعل ہا و حروف اضافے، فعل اور اس کے حروف اضافے، اس کے ساتھ کون سا حرف اضافہ ہوگا وہ بتائیں گے. مثلا استفادہ کردن کے ساتھ کیا استعمال ہوگا؟ از. استاد برائے نوشتن از ماجی کے استفادے میں کنات. استفادہ کردن کے ساتھ کیا آیا؟ از. اور دیکھیے یہاں پہ پہلے از کے بارے میں بتا رہے ہیں کہاں کہاں پر از ہے. دیکھیے کون کون سے فعل کے ساتھ از ہے. پذیرائی کے ساتھ بھی از آتا ہے. ماں از مہمان ہا، با چائے و شیرینی پذیرائی کر.
ہم نے قدیم، ہم نے مہمانوں کی چائے اور مٹھائی سے پذیرائی کی. یہاں پہ کچھ غلطی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہیں اس لائن میں؟ مہمان ہان چاہیں تو مہمان ہان ہے. نہیں چلو یہ غلطی پکڑی آسان تھی. میں اس کے علاوہ کوئی غلطی پوائنٹ کی کوئی غلطی، یہ تو چلو ٹائپنگ مہمان ہارا کلر والا آسان. کس نے کہا کہ یہاں پر مثال آج کی دے رہے ہیں اور ڈارک کیا ہے انہوں نے با کو، جب چاہیے تھا مہمان ہاتھ با چائے و شیرینی پذیرائی کر دی. پذیرائی کردن کے ساتھ آ جائے گا. پرسیدن پوچھنے کے ساتھ بھی آ جائے گا. محمد از امین رانندہ تاکسی، محمد امین از رانندہ تاکسی آدرس را پرسید. محمد امین نے ٹیکسی ڈرائیور سے ایڈریس پوچھا. محمد امین نے ٹیکسی ڈرائیور سے ایڈریس پوچھا. تو پرسیدن کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. ترسیدن یعنی ڈرنے کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. بعض لوگ چوہے سے ڈرتے ہیں، ولی بیشتر دخترها از سوسک میترسن. من ہمیں نہ گفتم، بعضی اکثر بیشتر گفتم. بیشتر یعنی اکثر، یعنی کچھ ہیں جو نہیں بھی ڈرتے، وہ آپ میں سے ہو سکتے ہیں. مثلا آپ ہو سکتی ہیں ان میں سے. بعضی شما زینہا ہستید، آپ ان میں سے ہیں. بعضی مضموش میترسن، بعض لوگ چوہے سے ڈرتے ہیں. خوب تشکر کردن کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. آل زہرا گل زہرا شما ہستی چرا ہر تشکر کردن کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. طلبہ از استاد شان تشکر میکنن، اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کا شکریہ کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. حرکت کردن کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. ابراہیم 7:12 از تہران حرکت میکنن. ابراہیم 12:30 بجے تہران سے سفر شروع کرے گا، حرکت کرے گا. خواستن یعنی چاہنا، اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. پدرم از من، میرے پاپا نے مجھ سے یک لیوان آب خنک، ایک گلاس ٹھنڈا پانی خواست چاہا. انہوں نے مجھ سے چاہا. ٹھیک ہے. آئیے از خواستن یعنی چاہنا، شکست خوردن یعنی ہارنا، اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. بخانی یاسر، بخانی میرے ساتھ پڑھے یاسر در شکست. یاسر نے کشتی کے میچ میں بھلے سر یہ دوبارہ پڑھیں. شکست خوردن یعنی ہارنا. ہاں اس کے ساتھ بھی از استعمال ہوتا ہے. یاسر در مسابقہ کشتی از حسین شکست خورد. یاسر نے کشتی کے میچ میں حسین سے ہار کھائی، شکست کھائی. گرفتن یعنی لینا، اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. فاطمہ و برادرش، فاطمہ اور اس کا بھائی از پدر شان اپنے پاپا سے پول میگیران پیسے لیتے ہیں. پیادے شدن یعنی گاڑی سے اترنا پیدل ہونا، اس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. سلمان در ایستگاہ، سلمان بس اسٹاپ پر، از اتوبوس پیادے شد، بس سے اترا. خریدنا یعنی خریدنا، اس کے ساتھ بھی آج استعمال ہوتا ہے. پدر و مادرام از فروشگاہ کوثر لباس میخرند. میرے ممی پاپا فروشگاہ کوثر مارکیٹ سے، مال سے لباس خریدتے ہیں. یہ تو از کا معنی بتا دیجیے کہ از کہاں پہ آتا ہے. ان افعال کے، ان فعلوں کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ بس انہی کے ساتھ آتا ہے، اور بہت سے فعل ہوں گے جن کے ساتھ از آتا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی آتا ہے. اور بے کے بارے میں بتائیں گے. بے کہاں آتا ہے؟ دادن کے ساتھ. بینا من دو چرخ امرا بے دوستم دادم، میں نے اپنی سائیکل کو اپنے دوست کو دیا. یہاں پر دیکھیں بے آیا دادم کے ساتھ. متوجہ ہستی ہمیں شما یا نا خوب نگاہ کنیے. بے کمک کردن کے ساتھ، مدد کرنے کے ساتھ بھی بے آتا ہے. دخترام بے آن پیرزا کمک کر، میری بیٹی نے اس بوڑھی عورت کی مدد کی. پیرزا یعنی بوڑھی عورت مدد کی. ٹیلی فون زدن کے ساتھ بھی بے آتا ہے.
من هر روز به مادرم تلفن میزنم. ٹیلیفون نہیں بنا میں ڈیلی اپنی ممی کو کال کرتا ہوں. ہر روزانہ ہفتے نہ دیکھے شما کرتا ہوں نا، شما بے فرمائش کرتی ہوں. میں روزانہ اپنی ممی کو کال کرتا ہوں. کال کرتی ہوں. مطلب بے گفتن کے ساتھ بھی بے آتا ہے. استاد بے من بے ما گفت، ہمارے استاد نے ہم سے کہا تکلیف آئے تان رب نویسی، اپنا ہوم ورک لکھو. شما بے فرمائے کہ اس کارش ہمینس ماں مثلا گوش نمیتی. میں نوشتا ہوں. استاد نے ہم سے کہا اپنا ہوم ورک لکھو، تو آپ کہیے ان کا تو کام ہی ہے کہنے کا، ہم نہیں سن رہے ان کی بات. ہاں بلی پہلے دیکھیے آنہائی کے مینا ویسان خوش بحال شان، جو لکھتے ہیں خوش بحال شان ان کو مبارک، مطلب بہت کرتے ہیں. او بے علاقے داشتن کے ساتھ بھی بے استعمال ہوتا ہے. علاقے داشتن ہی چاہنا، دوست رکھنا، لائک کرنا. ماں بے درس خاندان علاقے داری، ہم پڑھنے کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اب باغ، میں نے آپ کو یاد ہے باغ کا ورڈ جب آیا تھا میں نے ایک دفعہ بتایا تھا استعمال دو لوگوں کے بیچ میں آئے گا. اکثر اس جگہ پہ آتا ہے زیادہ تر کہ جہاں پر کچھ لوگوں کی آپس میں شرکت ہو، آپس میں ازدواج کردن. حضرت خدیجہ با حضرت محمد ازدواج کرد، حضرت خدیجہ نے حضرت محمد سے شادی کی، تو آپس کا کام ہے بازی کردن. کھیل بھی آپ دیکھیے آپس میں ہی ہوتا ہے. بچے ہاتھ در حیات باتو بازی بھی کنا، بچے صحن میں بال سے کھیلتے ہیں. صحبت کردن باتیں کرنا، اس کے ساتھ بھی زہرا بادوستش سوسن صحبت بھی کنا، زہرا اپنی دوست سوسن سے بات کرتی ہے. متوجہ شدید یا نا؟ بلی او در کہاں در آتا ہے؟ زندگی کردن کے ساتھ. پدر بزرگ کمیل، پدر بزرگ کمیل در تہران زندگی میں کنات. مانا کنی کنال کے دادا تہران میں زندگی گزارتے ہیں. تہران میں رہتے ہیں. لیگ بلے غرب شدن کے لیے بھی در آتا ہے. در کے معنی اکثر میں ان چیزوں میں آتا ہے جس میں میں کے معنی آتا ہے. ان بلی در غرب شدن تعدادی از مردم ہر سال در دریا غرق می شوند. کچھ لوگ تعدادی یعنی بہت سے لوگ، تعدادی بہت سے لوگ ہر سال دریا سمندر میں غرق ہوتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں. میں کے معنی ہے یہاں بھی. ماندن یعنی رہنا. ماں برائے درس خاندان، ہم پڑھنے کے لیے 5 سال در ایران میماری، 5 سال ایران میں رہیں گے. بعض فعل ایسے ہیں کہ جن میں 2 چیزیں آتی ہیں، 2 حرف اضافہ، در اور ہوئے. نشستن کے ساتھ در اور ہوئے، کیونکہ کہاں بیٹھتے ہیں اس میں ان کے معنی آئیں گے. کس چیز کے اوپر بیٹھتے ہیں اس پہ روئے آئیں گے. مہمان ہاں در اتاق، مہمان کمرے میں، اتاق میں پذیرائی یعنی گیسٹ روم میں، صوفے پر نشستن بیٹھے، صوفے پر بیٹھے. از اور بے آئے گا کس کے ساتھ؟ رفتن کے ساتھ. کیونکہ کہاں سے کہاں تک؟ دانش آموزان ساعت آپ از خانے بے مدرسے می روان. اسٹوڈنٹ 7 بجے گھر سے مدرسے جاتے ہیں. دیکھیے 2 حرف اضافہ آئے یہاں پر. کتنے؟ 2 حرف اضافے آئے. نگاہ کنی. از اور بے آمدن کے ساتھ کہاں سے کہاں تک آئے؟ پدرم ساعت 2 از ادارے بے خانے میں آیا. میرے پاپا 2 بجے آفس سے گھر آئیں گے یا آتے ہیں. کے ساتھ دیکھیے رفتن کہاں سے کہاں تک جانا ہے، کہاں سے کہاں تک آنا ہے، کہاں سے کہاں پلٹنا ہے، کہاں سے کہاں لے جانا ہے. یہ سب کہاں سے کہاں تک کیا ہے، اس لیے اظہر بے آیا ہے سب جگہ. ہمسرم میری وائف، اگر آپ ہیں تو آپ کہیے ہمسرم میرے شوہر. ہمسرم 7 12 میری وائف 12 بجے از دانشگاہ یونیورسٹی سے بے خانے برمی گردد، گھر پلٹتی ہیں. مردان ببین فرض محال کے محال نیست. میدونم شما سوالی داری، مجھے پتا ہے آپ کے پاس سوال ہے. من گفتہ فرض محال محال نیست. محال چیز کو سوچنا محال نہیں ہے.
میری بیوی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری بیوی 12 بجے یونیورسٹی سے گھر پلٹتی ہے، سوچ سکتا ہوں. از اور بے بردن صدای من میرسه بردن. حسین هر روز دختر اشرف خانه به مدرسه میبرد. حسین روزانہ اپنی بیٹی کو گھر سے مدرسے لے جاتا ہے. متوجہ شدید یا نا؟ بلی. یہاں پر بلی آقا. لطفاً کامل کنید. ابھی آپ نے پیچھے ابھی تک کیا پڑھا تھا؟ اگر کامل کرنے کی بات آئی تھی تو چھوٹے چھوٹے جملے دے دیتے تھے، لیکن یہاں پورا ایک متن دے دیا ہے اور حرف اضافے کی جگہ خالی چھوڑ دی. آپ لوگوں کو لگانا ہے یہاں. بے فرمائید یکی از دوستان قدیمی مادرم، یکی از دوستان قدیمی مادرم. کیونکہ زندگی کا در کے ساتھ در آتا ہے. مانا کنید یکی از دوستان قدیمی مادرم، میرے ممی کے پرانے دوستوں میں سے ایک دوست میں سے ایک گاؤں میں رہتی ہے. گاؤں میں رہتی ہے. میری ممی کی فرینڈز میں سے ایک گاؤں میں رہتی گاؤں ہے. میں وہ پردندش لیلا، وہ اور ان کی بیٹی لیلا دیروز کل ساعت یہ کو نیمے بعد الظہر 1:30 بجے روستا حرکت کردن. بے روستا کہاں سے؟ بلی بلی روستا حرکت کردن و ساعت سے و نیم بے خانے ماں رسیدن. دوپہر 1:30 بجے اپنے گاؤں سے انہوں نے حرکت کی بلی اور 3:30 بجے ہمارے گھر پہنچ گئے. پہنچ گئے. مادرم میری ممی پس السلام و احوال پرسی، سلام اور حال چال پوچھنے کے بعد آنہارا کجا برد. بے سالوں نے پذیرائی بود. در سالون پذیرائی برد. نہ در نہ بے بے سالوں پذیرائی بود. بردن کے ساتھ بے. آنها به سالن پذیرای برد. بلی. بله، آنها بسیار روی درست. مبل نشستند. آنها روی موبل نشستن. من با میوه و چای پذیرائی کردم. پذیرائی کردن کے ساتھ از شای از آنها از آنها پذیرائی کردم. از آنها پذیرائی کردم. کے ذریعے سے ان کا میزبانی کی، سرو کیا میں نے انہیں. سپاس اس کے بعد کنارے لیلا نشستم، میں لیلا کے تم پاس و با او صحبت کردم اور اس کے ساتھ باتیں کی. او به من گفت اس نے مجھ سے کہا او بے منگوف فاطمے یہ فاطمہ ایک سال ہے. سلام بسیار درد بھی بنا دے. ایک ہفتے سے میرا سر بہت درد کر رہا ہے. میرا سر بہت دکھ رہا ہے. من بے او گفتم، میں نے اس سے کہا 2 سے روز دو روز در خانے در خانه ما در خانے بمانید. 2-3 دن ہمارے گھر میں بلی. رہو. منو مادرم بے شما مدد کنیم. به شما کمک میکنیم. میں اور میری ممی آپ کی مدد کریں گی، ہیلپ کریں گی. کس چیز میں ہیلپ کریں گی؟ متخصص تمہارا معائنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کو معائنے کنہ چیک اپ کرے. لیلا و مادر تشکر کردن. ما تشکر کردن. لیلا اور اس کی ممی نے ہمارا شکریہ کیا. وہ 2 روز در خانه ما مانند. 2 دن ہمارے گھر رکی. آنا پس اور ہم معائنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد وہ گرفتن دارو بے رستائے شان برگشتن. بے رستائے شان برگشتند. کے ساتھ بے آتا ہے. اپنے گھر پلٹ گئی. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ متن سمجھ میں آیا؟ پلٹ گئی. بلی بلی آقا. فعل ہے لازم بے حرف اضافہ خاصی نیاز نہ داران. یہ لازم دیکھیں، فعل لازم ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے. لازم یعنی جس میں بس فعل ہوتا ہے فاعل، لیکن متعدی جس میں فعل بھی ہوتا ہے فاعل بھی ہوتا ہے مفعول بھی. میں نے کھانا کھایا. ایک کھانا کھانا ایک فعل ہے، ایک میں ہوں اور ایک روٹی ہے جو کھانا کھایا میں نے. اس کے لیے کسی خاص حرف اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی. معمولاً حرف اضافہ مختلف حرف اضافہ آتے ہیں، کبھی کچھ جیسے رفتن ہے. او از انجا رفت، یہاں پہ رفتن کے ساتھ از آیا. او بے خانے رفت، بے بھی آ گیا. دیکھیں یہاں سے گیا وہاں گیا. یہاں پہ از آیا، یہاں پہ بے آ گیا. او تا آخر خیابان رفت،
دیکھیے رفتن کے معنی جانے کے ہے نا، رفت وہ گیا، بلی یہ لازم فعل ہے، وہ گیا. کہیں دیکھیے رفتن کے ساتھ ازنجا رفت، یہاں سے گیا تو یہاں پہ از آیا. بے خانے رفت اپنے گھر گیا، بے خانے رفت گھر گیا، اس کے ساتھ بے آیا. تا آخر خیابان رفت، سڑک روڈ کے آخر تک گیا تو تا آیا. برائے مطالعے بھی کتاب خانے رفت، اسٹڈی کرنے کے لیے گھر کا روم، اسٹڈی روم گیا، لائبریری گیا، یہاں بے آ گیا. وہ با دوستہ شرف، اپنے دوست کے ساتھ گیا تو با آ گیا. سال قبل پچھلے سال در آ گیا، بے مسافرت رہا. سمجھ میں آیا؟ سفر سے کیا بلی برنامے ہفتگی من. دیکھیے آج تو ٹائم کم بچا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، کل آپ لوگوں سے سن کے اس کو تمام کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے ایسا؟ جی بھلے بھلے یا کوئی آپ لوگ پریکٹس کر کے آئے ہیں اس کی؟ بلی آئے ہیں. فاطمہ شروع کیجئے پھر. بسم اللہ الرحمن بلی الرحیم. برنامہ ہفتگی من، میرا ویکلی شیڈیول. میں مہدی ہستم، میں مہدی ہوں. 2 ماہ خونی قبل 2.5 مہینے پہلے بے ہمراہ ہم سرو فرزندم اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ برائے درس خواندن درس پڑھنے کے لیے بے ایران امدم، ایران آئے. پس از آمدم آنے کے بعد بے ایران آمدن بے ایران ایران آنے کے بعد برائے یاد گرفتن زبان فارسی کو یاد کرنے کے لیے بے مرکز سیکھنے کے لیے بے مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی رفتم اس جگہ پر گئے. معارف یعنی آموزش زبان و معارف کے مرکز لیکچر پر فارسی وہاں اینڈ رفتم اسلامک گئے. نالج. زبان فارسی سیکھنے کے لیے اس جگہ پر گئے. میں گئی، میں گیا. میں گیا بلی. برنامہ درسگی ابتدا برنامہ درسی آن مرکز را مطالعہ کردم. ابتدائی شروع میں اس مرکز کی درسی شیڈیول کی اسٹڈی کی. سپس بکمک ہمسرم و دوستانم یک برنامہ ہفتگی نوشتم. اس کے بعد اپنی وائف اور اپنے دوستوں کی مدد سے ایک ویکلی شیڈیول لکھا. وہ شبانہ روزم اپنے دن رات کو دستے بخش درس خواندن عبادت کردن تفریح و استراحت تقسیم کردم. بلے کردم اپنے دن رات کو 3 حصے 3 حصے پڑھنا، درس پڑھنا، عبادت کرنا اور تفریح اور آرام کرنے میں ڈیوائڈ کیا. اپنے دن رات کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم بلے کیا. 3 حصوں میں تقسیم کیا. شما بے فرمائی سبھی کے شما خان دی. بلی بلے بے فرمائی. من ہر روز پس از خواندن نماز صبح میں ڈیلی نماز صبح پڑھنے کے بعد حدود یک ربع قرآن می خوانم. تقریباً 15 منٹ قرآن پڑھتا ہوں. ساعت ہفتے صبح بخانوادیم صبحانی می خورم اور 7 بجے اپنی فیملی کے ساتھ بریک فاسٹ کرتا ہوں. ساعت 7:30 با آنها خدا حافظی می کنم اور 7:30 بجے انہیں خدا حافظ کرتا ہوں. و بے مدرسے می روم اور مدرسے جاتا ہوں. حدود ساعت 8 بے مدرسے می رسم. میں تقریباً 8 بجے مدرسے پہنچتا ہوں. وزود بے کلاس می روم اور جلدی کلاس میں جاتا ہوں. چون استاد ما سر ساعت 8 بے کلاس می آیت، اس لیے کہ ہمارے استاد رائٹ ٹائم کلاس میں آتے ہیں. رائٹ 8 بجے. پہلے رائٹ 8 بجے کلاس میں آتے ہیں. پس از تعطیل شدن کلاس ها ہنگام ظہر پہ خانے پر می کلاسز چھٹی ہونے کے بعد وقت لگتا ہوں. اذان صدای شما قط می شود. اینجا هوا خیلی بارانی است. الان میرسه؟ الان خوبه. بله بخوانی. بله. معمولاً اول اذان به خانه می رسم. اکثر اذان سے پہلے گھر پہنچتا ہوں. پس از خواندن نماز ظہر و عصر با ہمسر و فرزندم نہار می خورم. نماز ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد اپنی وائف اور بیٹے کے ساتھ لنچ کرتا ہوں. سپس یہ گروپ اخبار فارسی گوش می دهم. اس کے بعد 15 منٹ
فارسی نیوز سنتا ہوں، وہ نیم ساعت می خوابم اور آدھا گھنٹہ سوتا ہوں. ساعت 2:30 از خواب بیدار می شود. 2:30 بجے نیند سے اٹھتا ہوں. می شوم 2:30 بجے نیند سے اٹھتا ہوں. ساعت 3:30 درس ہایمرا می خوانم اور 3:30 بجے تک اپنا درس پڑھتا ہوں. و بعد برائے رفتن به کلاس های بعد از ظهر آماده می شوم اور بعد از ظہر والی کلاسز میں جانے کے لیے ریڈی ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کس نے پریکٹس کی ہے؟ کوئی ہے ایسا جس نے پریکٹس کی ہو؟ کوئی نہیں ہے؟ کائنات فاطمہ شما خان جی نہ نشاد فاطمہ سیدہ گبرانی میم کسی دیگر ہم نہ خان خوب من می خانم نگاہ کنید. میں پڑھ رہا ہوں کل آپ لوگوں سے سنوں گا. خوب ہر دو تا شما خیلی خوب خواندید احسن. خوب ہمیں باید ببین من دیروز گفتم من دیشب به همه شما گفتم کل رات میں نے سبھی سے کہا تھا اور ہر روز کہتا ہی ہوں آگے کی پریکٹس کر کے آیا کیجئے. ٹھیک ہے. برنامہ ہفتگی من میرا ویکلی شیڈیول میرا پورے ہفتے کا برنامہ پروگرام شیڈیول کہ میں دن رات صبح سے لے کر رات تک کا پورے ہفتے کیا کرتا ہوں. من مہدی ہستم میں مہدی ہوں. 2 ماہ و نیم قبل 2.5 مہینے پہلے 2 ماہ و نیم قبل 2.5 مہینے پہلے بے ہمراہ ہمسر و فرزندم اپنے بیٹے اور اپنی وائف کے ساتھ برائے درس خواندن پڑھنے کے لیے بے ایران اومدم. ایران آیا. پس از آمدن به ایران آنے کے بعد برائے یاد گرفتن زبان فارسی سیکھنے کے لیے بے مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی مرکز آموزش زبان و معارف میں رفتم گیا. ابتدا شروع میں برنامہ درسیان مرکز را مطالعہ کردم. اس مرکز کے سبجیکٹ کا برنامہ درسی یعنی درسی شیڈیول کا اسٹڈی کی میں نے پڑھا اس کو کہ کیسے کیسے ہیں کلاسز کون سی کلاس کس ٹائم ہے کہاں ہیں کون کون سے استاد ہیں پورا ایک برنامہ ہوتا ہے اس کا میں نے اس کو اسٹڈی کی. سپس با کما کے ہمسر و دوستانہ اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے دوستوں کے ذریعے ساتھ مدد سے اپنی بیوی اور اپنے دوستوں کی مدد سے یہ برنامہ ہفتگی نوشتہ میں ویکلی شیڈیول میں نے ریڈی کیا لکھا. وہ شبان روزم را اور اپنے دن رات کو شبان یعنی رات روز یعنی دن شبان روزم اپنے دن رات کو بے سے بخش درس خواندن 3 حصے پڑھنا عبادت کرنا تفریح و استراحت کھیل کود اور استراحت میں تقسیم کیا. 3 حصوں میں میں نے تقسیم کیا. یہ میرا ویکلی شیڈول. میں ہر روز پس از خواندن نماز صبح میں روزانہ نماز صبح پڑھنے کے بعد حدود 1 ربع قرآن بھی خوانم تقریباً 15 منٹ قرآن پڑھتا ہوں. ساعت ہفتے صبح 7 بجے با خانوادیام اپنی فیملی کے ساتھ صبحانے میں قرآن بریک فاسٹ کرتا ہوں. وہ ساعت 7:30 اور 7:30 بجے با آنها خدا حافظی میں قرآن ان کو خدا حافظ کرتا ہوں فیملی کو. وہ بے مدرسے میروم اور مدرسے جاتا ہوں. حدود ساعت 8 بے مدرسے میرسم تقریباً 8 بجے مدرسے پہنچ جاتا ہوں. وزود بے کلاس میروم فوراً کلاس جاتا ہوں جلدی فوراً کلاس جاتا ہوں. کیوں؟ چون استاد ماں سر ساعت 8 بے کلاس نہیں آیا کیونکہ ہمارے استاد رائٹ 8 بجے کلاس آتے ہیں. پس از تعطیل شدن کلاسوں کی چھٹی ہونے کے بعد ہنگام ظہر کے وقت بے خانے برمی گردم ظہر کے وقت گھر پلٹتا ہوں. معمولاً یعنی اکثر اول اذان کے شروع ہی میں بے خانے می رسم گھر پہنچ جاتا ہوں. پس از خواندن نماز ظہر و عصر کی نماز پڑھنے کے بعد با ہمسر و فرزندم اپنے بیٹے اور وائف کے ساتھ نہار می خورام کھانا کھاتا ہوں لنچ کرتا ہوں. نہار لنچ کرتا ہوں لنچ کھاتا ہوں. سپس یہ اخبار فارسی گوش می دہم 15 منٹ فارسی نیوز سنتا ہوں. وہ نیم ساعت کی خوابم اور آدھا گھنٹہ سوتا ہوں. یہ سب دیکھیے ویکلی شیڈول ہے نہیں میں کب کیا کرتا ہوں. ساعت 2:30 2:30 بجے از خواب بیدار می شوم 2:30 بجے نیند سے بیدار ہوتا ہوں. تا ساعت 3:30 درس ہایمرا می خوانم اور 3:30 بجے تک اپنے درس پڑھتا ہوں 2:30 سے 3:30. وہ بعد اس کے بعد برائے رفتن بے کلاس ہے بعد الظہر
بعد الظہر کی شام کی کلاسوں میں جانے کے لیے آمادہ میشم ریڈی ہو جاتا ہوں. من یہ تو دن کا پروگرام ہو گیا. من شبہ مقداری مطالعے میں کنم میں رات کو شبہ اگر ہاں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ڈیلی نائٹ میں ہر رات مقداری مطالعے میں کنم تھوڑا اسٹڈی کرتا ہوں بحدود 1 ساعت ہم اور تقریباً 1 گھنٹے برائے بہتر یاد کی رفتہ زبان فارسی کو بہتر سیکھنے کے لیے فلم و سیریل ہے ایرانی را تماشا میکنم. ایرانی سیریل اور فلمیں دیکھتا ہوں. فلم اور سیریل کے ساتھ آتا ہے تماشا کردن دیکھنا, تماشا کردن نہیں دیکھنا. سپاس 6 ساعت میں خوابم, اس کے بعد میں 6 گھنٹے سوتا ہوں. در مدرسہ ماں ہمارے مدرسے میں 1 سال ورزشی ہاست ایک جم ہے مثلا سمجھیے ورزشی یعنی ورزش کا ہال ہے کہ درآن کہ اس کے اندر وسائل گونے ورزش کے طرح طرح کے سامان وجود دارت موجود ہیں. منو بازی از دوستانہ میں اور میرے بعض فرینڈز عصر روزہائے شنبے دوشنبے و چہارشنبے بدھ پیر یعنی کون سے دن سیٹرڈے منڈے اور ویڈنسڈے کے عصر کے وقت یعنی شام کے وقت ایک ساتھ یعنی ہر سیٹرڈے منڈے اور ویڈنسڈے کو 1 ساعت 1 گھنٹے در انسانون ورزش بھی کنیم. اس ہال میں ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ صبح روزائے جمعے کی صبح میں بیستخمی رویم ہر جمعے کو ہم روزانہ ہر جمعے کو صبح میں سوئمنگ پول جاتے ہیں. یہ ویکلی شیڈیول ہو گیا. لطفاً پاس کل انشاءاللہ آپ لوگ اس کو متن کو پڑھواؤں گا میں آپ لوگوں سے اور یہ کل کو انشاءاللہ یہ تمام ہو گیا. سمجھ لیجیے درس یہ درس دیکھیں یہاں پر ختم ہو گیا. فقط 101 پڑھنا ہے اس کتاب میں ہے, اس میں نہیں دے رکھا PDF میں میں آپ کو ویسے. ٹھیک ہے آپ اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. کل اس کو پڑھیں گے سنیں گے اور کتاب کار حل کریں گے. آپ لوگ کتاب کار حل کر کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.